اب اندازہ کریں اللہ رب العزت نے ہم پر جو رحم فرمایا، کس حد تک رحم فرمایا جانتے ہیں؟ پچھلی امتوں کے لیے ایسا تھا کہ وہ مرنے سے کئی سال پہلے توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا جاتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہلت مانگی رب تعالیٰ کی بارگاہ، مولا میری امت کو توبہ کے لیے مہلت عطا فرما۔ تو ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب، آپ کی امت موت سے 1 سال پہلے اگر توبہ کر لے تو میں ان کی گناہ معاف کر دوں گا۔ موت سے 1 سال پہلے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا مولا موت کب آئے گی کسی کو اس کا اندازہ نہیں، 1 سال پہلے تک میری امت غفلت کی اگر شکار رہی تو اس میں اور تخفیف فرما دیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر اور رحم کا حصہ، رحمت کا حصہ فرمایا گیا کہ اے حبیب آپ کی امت اگر مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے تو بھی معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی نہیں بلکہ پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا مولا 1 مہینہ پہلے یہ بھی بہت لمبا ہے، اور مہلت دے دے میری امت کو۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیسری مہلت یہ ملی کہ موت سے 1 دن پہلے توبہ کر لے، موت سے 1 دن پہلے توبہ کر لے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے مولا 1 دن پہلے بھی کسی کو خبر نہیں، یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے ہم پر اتنی رحمت فرمائی اور آخر میں ارشاد ہوا اے حبیب موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو بھی معاف کر دوں گا۔ اس وقت تک ہمیں مہلت دے دی گئی، موت کے فرشتے تمہیں نظر آ رہے ہوں اس سے پہلے پہلے اگر تم نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیا تو تمہیں پچھلے تمام گناہوں سے اللہ بری فرما دے گا، آزاد کر دے گا۔ عزیزان گرامی، پہلے خود بھی نا امید نہ ہو اور دوسروں کو بھی نا امید نہ کریں مولا کی رحمت سے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی امید دلائیں بندوں کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی تو فرماتے کہ تم میں سے چاہے جس کے گناہ جیسے بھی ہوں وہ آئے بارگاہ رب العزت میں۔ قرآن میں کئی جگہ مولا فرماتا شرک اور کفر کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا مولا اسے بخش دے گا، معاف کرے گا۔ صلح کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ اور اسے منا لو اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے عذاب آنے سے پہلے، گرفتار ہونے سے پہلے پہلے تم واپس آ جاؤ، پکڑے جانے سے پہلے۔ پھر آگے اگر پکڑے گئے عذاب آ گیا تو آیت کا آخری حصہ یہ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، تمہاری پھر کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ سوچو اللہ جب فرما رہا ہے مدد نہیں کی جائے گی تو اس کے بعد ہے کون جو مدد کرے گا؟ کوئی اس کی ذات کے بعد مدد کرے گا؟ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کی کون سی رات آخری ہے۔ ہر رات ہمیں توبہ سے رات گزارنی چاہیے۔ صبح اٹھو تو توبہ کر کے اٹھو، اور اپنے زندگی کے شب و روز میں ایسی جگہوں پر جانے سے بچو جہاں تمہاری موت آئے تو سیدھا جہنم میں لے جانے کا سبب نہ بن جائے۔ ایسی جگہوں پر اپنا وقت نہ بتاؤ کہ وہاں پر تمہاری موت آئے تو پھر تمہیں عذاب کے ساتھ اٹھایا جائے۔ عزیزان گرامی، ایک بات یاد رکھیں کہ موت تمہیں اس جگہ تک لے جاتی ہے جہاں تم مرنے والے ہو، یہ صحیح ہے، لیکن بندے کی خواہش کا بھی احترام ہوتا ہے۔ بندہ اگر نیکیوں پر مرنے کی تمنا رکھتا ہے تو مولا اس کو نیکیوں تک لاتا ہے، پھر موت دیتا ہے، نیکیوں تک لاتا ہے۔ کئی ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، پچھلے سال ہی کی بات ہے شاید، مدینہ طیبہ میں روضہ رسول پر ہیں، انڈر گراؤنڈ نیچے جو وضو خانے ہوتے ہیں، ہم وضو کے لیے ظہر کی اذان ہونے والی تھی، گئے وہاں پر، سارے اذان اور نماز سے پہلے سارے فل رہتے ہیں تھوڑے انتظار کے وقت۔ ایک صاحب آئے، ویل چیئر پر تھے، بغل میں کھڑے رہے، کہا کہ مجھے استنجا کے لیے جانا ہے، تم اپنا نمبر مجھے دے دو۔ تو ہٹ گئے ہم، وہ عمر والے تھے تو ان کو بھیج دیا۔ اندر جا کر کے آنے کے بعد وضو کیے، وضو کرنے کے بعد اوپر مسجد نبوی شریف کی طرف آ رہے ہیں، میں ساتھ میں ہوں۔ وہ مصر کا ایک بوڑھا آدمی تھا، اذان کے الفاظ
पुकारे जा रहे मस्जिद नबवी से, इधर उसकी गर्दन गिर गई। अचानक व्हीलचेयर पर बैठे बैठे तो उठा करके पकड़ने के लिए मैं उठा रहा हूं तो देखा कि जिस्म पूरा ठंडा हो चुका है, पूरा जिस्म ठंडा। ये भी कोई मौत है? यानी अभी हमारे साथ वजू किया साथ ने और मस्जिद नबवी शरीफ में अंदर दरवाजे तक आ चुका है और मुअज्जिन अजान पुकार चुका है। आधी अजान नहीं हुई थी कि ये अपने बैठी हुई जगह पर ही अपनी गर्दन टेढ़ी कर चुका था। शुरू में तो पता नहीं चला, फिर जब पुलिस को बुलाया गया सारी चीजें पता चला कि ये तो इंतकाल कर चुका है, कोई था नहीं। रिश्तेदारों को जिस तरह से भी उनके कार्ड से बुलाया गया, बेटा दौड़ता हुआ आया और आकर के उसने देखा और उसके बाद कहा कि मेरे बाप हमेशा दुआ करते थे, हमेशा दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह मुझे रसूल के कदमों में मौत दे। रब तबारक व तआला वो इतना रहीम है कि बंदे जो तमन्ना करते हैं उनकी तमन्ना को भी पूरी करता है। मौत तो सबको आनी है मेरे अजीजों, मौत सबको आनी है, लेकिन जो आवारगी में और इसी तरह लापरवाही में दुनिया से चले गए उनकी क्या मौत है। इसीलिए शायर ने कहा है, मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो यहां आए हैं सभी मरने के लिए, यूं तो यहां आए हैं सभी मरने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें वो हिस्सा अता करेगा जिसकी तुम तलब रखते हो, मौत के हालात में भी, मौत के लिए भी। और इसी तरह के कुछ वो हालात भी देखे, शायद मैंने इससे कबल बयान किया आपको। एक इलाके में दो नौजवान बाइक राइडिंग करते हुए शब बारात में, बड़ी रात है, एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, लाशें उठा करके लाई गई, उनके मुंह में से शराब की बदबू आ रही है। नौजवानी का आलम है, 20-22 साल की उम्र। उस दिन बड़ी रात है, इबादत की रात है, सारे लोग गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहन करके मौला को मनाने के लिए मस्जिदों में आते हैं और किसी की मौत उसे गुनाहों के अड्डे पर ले गई और उसी हालत में वो उठाया गया। अजीजा ने गिरामी, और गालिबन पिछले रमज़ान में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया कि किसी नौजवान को कत्ल कर दिया गया और उसकी भी हालत ऐसी ही कि वो अय्याशी के लिए रात में गया था रमज़ान के दिन और वहीं से लाश लाई गई। तो यहाँ पर एक बात याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से इतनी उम्मीद रखो और हमेशा डरते रहो कि मौला मेरी तलब यह है, तमन्ना यह है कि अच्छाई पर मुझे तो दुनिया से उठा। यकीनन मौला तुम्हारी इस तलब को पूरी करेगा। और अगर कोई मांगता ही नहीं तो रब तबारक व तआला फरमाता है इस बंदे को अब मेरी हाजत नहीं रह गई, ये मुझसे तो सवाल भी नहीं करता है। दुआ न करने वाले के लिए मौला ताला फरमाता है कि अब इस बंदे को मेरी हाजत ही नहीं रह गई। अजीज़ान गिरामी, ये आयत बड़ी हौसला अफजा है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। यहीं पर हज़रत सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो दुआ भी याद आती है। वो हमेशा ये दुआ करते थे, इलाही लस्तु लिल फिरदौसी अहला वला अक़वा अला नारिल जहीमी फ़ग़फ़िर दुनूबी बिफ़ज़्लि जूदिका या अल्लाह। ऐ अल्लाह, देखा जाए तो मेरे अमल तेरी जन्नत में जाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कहाँ तेरी जन्नत में जा सकूँगा, लेकिन ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, तेरे दोज़ख के अज़ाबात इतने भारी हैं कि वो सहने के भी काबिल नहीं हूँ, मैं तेरे अज़ाबात को बर्दाश्त करने के भी काबिल नहीं हूँ। तो अब रहा क्या, बस तेरे फजल पर मेरा फैसला मौकूफ़ है। तू अपने सखावत के दरिया से मुझे चंद कतरे अता कर दे और बख्श कर मुझे तू अपनी रज़ा अता फरमा। ये बुजुर्गों की दुआएं होती थी, ये भी नहीं कि मैंने बहुत इबादतें की अब तो जन्नत पक्की है, जन्नत हमारे लिए है, जन्नत पक्की है। डरते भी रहो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से और उम्मीद भी लगाए रखो कि मौला ताला मुआफ ज़रूर करेगा, बख्शेगा ज़रूर। याद रखें हज़रत इब्राहीम बिन अदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में या हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, ख्याल पड़ता इन दो बुज़ुर्गों में से, उनके ज़माने में, हाँ, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीर फरमाते थे तो बड़ा मजमा आपके सामने था, बड़ा मजमा। तो आप मजमे को
ایک بات بتا رہے تھے، گناہ کتنے ہو جائیں تو اللہ معاف کرتا ہے. تو اس زمانے میں وہاں ایک عورت رہتی تھی شعوانہ نام سے، وہ طوائف تھی. اس کے کرتوت بڑے مشہور تھے شہر میں. زنا کرتی تھی، کرواتی تھی، اور حمل ٹھہر جائے تو بچے اس کو قتل کر کے پھینک بھی دیتی تھی. تو اس کے گناہ مشہور تھے. تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے مجمع میں. لوگوں نے پوچھا کہ ہم اگر گناہ کر لیں تو اللہ کب تک معاف کرے گا؟ تو بایزید بسطامی نے کہا کہ اگر شعوانہ کی طرح بھی ہو جائیں مولا معاف کر دے گا. وہ خاتون اسی جگہ سے گزر رہی تھی، بس اللہ والے کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے. وہ رونے لگی، کیا میرے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کیا مجھ جیسی عورت بھی بخشی جا سکتی ہے؟ اس کا نام مثال میں پیش کیا جا رہا تھا کہ ایسی بھی ہو تو دل پر اثر کر گئی. بیان جب ختم ہوا تو وہ بایزید بسطامی کی بارگاہ میں آئی. کہا کہ آپ جس خاتون کا نام لے رہے تھے کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتا، دیکھا نہیں ہوں، لیکن سنا ہے اس کے چرچے بہت، گناہ کرتی بھی ہے اور گناہوں کے اڈے سجاتی ہے. آپ بولتے گئے، وہ روتی گئی. کہا وہ شعبانہ میں ہوں، اور میں آپ کے دربار میں ایک سوال لے کر کے آئی ہوں. آپ نے مثال میں بیان میں کہا، حقیقت میں آپ مجھے بتائیں کیا اللہ مجھے اب بھی معاف کرے گا؟ حضرت بایزید بسطامی نے کہا جا وضو کر کے آ اور 2 رکعت نماز ادا کر لے، پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسی بخشش فرماتا ہے، کیسے رحم فرماتا ہے. وہ گئی، وضو کیا، طہارت کے بعد مصلی بچھایا، وہ مصلی پر چلی گئی. بایزید بسطامی کہتے اے مولا، میری تبلیغ کے بعد ایک تیری بھٹکی ہوئی بندی کو مصلی تک میں نے پہنچا دیا، اس کا سر اب سجدے میں گیا ہے، یہاں تک میرا کام تھا مولا، اس کے بعد اسے پاک کرنا تیرا کام ہے. وہ سجدے سے سر اٹھائی نہیں یہاں تک کہ کافی وقت گزر گیا، اور اس کے بعد پھر جب وہ سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو اس کی کیفیت بدل چکی تھی اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگی. کہا اے بایزید، زندگی بھر جو عیش کیا اس میں مجھے وہ لطف نہیں ملا جو ایک سجدے میں ملا، آج میرا دل ہلکا ہو گیا. جانتے ہیں اس کے بعد پھر اس خاتون کی توبہ اتنی مشہور ہوئی کہ اس شہر میں اگر کبھی قحط پڑتا تھا تو اس کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی.